ساری بحث میں انکل نے کچھ ایسی باتیں کر دی جو آنٹی برداشت نہ کر پائی۔ امبر، میں اپنی ماں کی موت کے 7-8 دن بعد اپنے گھر والوں کو اکیلا چھوڑ کر تمہارا ہاتھ پکڑ کر نہیں بھاگ سکتا۔ فرین کا سن کے دکھ ہوا۔ اسے دکھ دینے کے بعد تمہیں اس کی موت کا دکھ ہو رہا ہے۔ ڈرامہ ڈاکٹر بہو کی ایپیسوڈ نمبر 29 کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ ثانیہ سلمان سے کہتی ہے کہ انکل نے جیسے ہی ڈاکٹر ربینہ کے آفس گئے تھے وہاں پہ جو گفتگو ہوئی وہ اینڈی نے سن لی، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں آ گئی اور ڈپریشن کی وجہ ہی ان کی موت کا سبب بنا۔ لیکن سلمان جانتا تھا کہ میری والدہ کو کینسر ہے، لیکن ڈپریشن کی وجہ سے مرنا ایک نیا ثبوت سامنے آیا کہ میرے والد نے بہت زیادہ پریشان کیا تھا۔ آخر کار وہ ثانیہ سے کہتا ہے کہ تم اپنا خیال رکھنا، مجھے نہیں پتا تم پریگننٹ ہو، لیکن پریگننسی کے عالم میں نا عورت کا یہ حال ہو کہ وہ ڈپریشن میں نہ آئے۔ اب یہاں پہ امبر بار بار نا فیضان کو فورس کرتی ہے کہ چلو جی میرے ساتھ چلو، جو تم نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھاؤ، لیکن فیضان کہتا ہے کہ میں اس حالت میں جبکہ میری والدہ فوت ہو چکی ہوئی ہے میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے باہر نہیں جا سکتا۔ وہ مکمل طور پہ نا منع کر دیتا۔ اب یہاں پہ جو ڈیل ہوتی ہے نا مینا اور فیضان کے درمیان وہ بھی رک جاتی ہے۔ اصل میں مدعا بیچ میں کچھ اور آ چکا ہوتا ہے اور جیسے ہی فیضان کی والدہ یہاں سے جاتی ہے فیضان کو عقل ٹھکانے آ جاتی ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ اب یہاں پہ نا سلمان اور شاہنواز کے درمیان بحث لگتی ہے کہ آپ کی وجہ سے میری والدہ کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر ربینہ جب پتہ کرنے آتی ہے، تعزیت کرنے آتی ہے، تو شاہنواز ڈاکٹر ربینہ کے آگے بحث کرتے ہیں کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میری بیوی فوت ہو چکی ہوئی ہے، حالانکہ تم جانتی ہو کہ تم اس سے کتنی نفرت کرتی ہو۔ ڈاکٹر ربینہ کہتی ہے کہ میں تو اس سے نفرت نہیں کرتی، لیکن تمہارا جو رویہ ہے نا وہ کسی کی جان لے گیا، کیونکہ جو تم انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جاتے ہو نا اور جو تمہارا حکم ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں تم سمجھتے ہو، اسی وجہ سے تمہاری بیوی کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر ربینہ کی باتوں سننے کے بعد نا شاہنواز دکھی ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بار بار نا اپنی بیوی کی یاد آتی ہے کہ کاش میں نے اس کی باتوں پہ عمل کیا ہوتا اور اس کا اچھے سے علاج کیا ہوتا، اس کی بیماری کو اس طرح نہ چھپایا ہوتا اور کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کرایا ہوتا ہے۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر ربینہ کی باتیں اس کے کانوں میں وجری ہوتی ہیں اور یہیں پہ یہ ایپیسوڈ بھی ختم ہو جاتی ہے کہ نئی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اس کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔